السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. الحمدللہ گزشتہ عقیدے کے باب میں جو پہلا اصول ہے توحید معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ رب کون ہے، اس کی تفصیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور پھر اس کے اندر جو ملاوٹ یا شرک، یہ ساری چیزیں تفصیلی گزری ہیں، اور جہاں جہاں بھی جو بدعقیدگیاں ہیں ان ساری چیزوں کا تذکرہ گزرا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا اصول ہے عقیدے کے چیپٹر میں اللہ کے نبی کی معرفت۔ پہلا تھا اللہ کی معرفت، اللہ کون ہے، اللہ کے تمام چیزوں کو ہم نے کور کیا، اس کے اندر بالخصوص توحید سے متعلق اور اس کے اپوزٹ میں شرک، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اختیارات کی اگر بات کریں تو جیسے جادو وغیرہ کے بارے میں بات آئی کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کائنات کے اندر تصرف کرنے والا سمجھتے ہیں اور اس سے مدد لیتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنا یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں گزری۔ اس کے بعد ہمارے پاس اصول، دوسری جو مضبوط ایمان کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کون ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تعارف کرانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو پھیلانے والے رسول ہی ہوا کرتے ہیں، تو ان رسولوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ رسول کون تھے، کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان ساری چیزوں کو جانیں گے تو مزید ہمیں دین سے محبت ہوگی اور دین کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ سب سے پہلی چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نبیوں کو کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ انسان کو جیسے دل میں بہت سے خیالات آتے ہیں، اچھے برے خیالات آتے رہتے ہیں، تو ایسا ہی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا کہ نبی کے بجائے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے نا یہ کر دیتا۔ وہ تو اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان وہ دو راستے اسے بتا دیے گئے، سیدھا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے اور غلط راستہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو گے تو یہ انجام ہونے والا ہے اور غلط راستے پر چلو گے تو یہ انجام ہونے والا ہے۔ یہ تو فطری طور پر ہے، لیکن اس سے ہٹ کر نبیوں اور رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہیں سکھائیں۔ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم سکھائیں، حکمت کی باتیں سکھائیں، انہیں پاک کریں، شرک سے، نجاستوں سے انہیں پاک کریں۔ اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ نے اسے احسان کے طور پر ذکر کیا، جیسے کہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا، دوسری قوم سے نہیں بھیجا، دوسری جنس سے نہیں بھیجا، دوسری مخلوق سے نہیں بھیجا، انسانوں ہی میں سے بھیجا تاکہ وہ اس کے ساتھ مانوس رہیں اور اس سے ان کے معاملات اور ان کے معاملات میں کوئی زیادہ فرق نہ ہو اور سمجھنے میں آسانی ہو سکے، دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں انہی میں سے بلسان قوم ہی، ایک اور مقام پر اللہ نے کہا بلسان قوم ہی، نبی وہ ہوتے تھے جو انہی کی زبان میں بات کرتے تھے، ادر لینگویج نہیں ہوتی تھی، وہی زبان میں بات کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ بھی ویسا ہی تھا کہ ایک ایک بات کو بسا اوقات تین تین مرتبہ سمجھاتے، اور بلکہ ٹہر ٹہر کر جملے جو نا استعمال کرتے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے، دین کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہ جائے۔ اور پھر اسی طرح دین کو سمجھانے میں لوگوں کے عقل کا خیال رکھتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کے سمجھ کے حساب سے بات کرو، لوگ جو سمجھ رہے ہیں اسی حساب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ تو یہ دین کا طریقہ ہے، دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اچھی طریقے سے دین کو سمجھ سکیں، کوئی کل کے دن یہ اعتراض نہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے میرے دل میں خیال آیا تھا ہو لیکن سمجھ نہیں آیا، تو سمجھانے والا ہو، کوئی پریکٹیکل کر کے دکھانے والا ہو، جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ میں نے بیان کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال نکالنے کا صحابہ کو حکم دے رہے ہیں، صحابہ پریشان ہے کیسے نکالیں، ابھی عمرہ ہی نہیں ہوا ہمارا، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہی نہیں ہوا، بال کیسے نکال لیں؟
تو گھر میں آئے اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں لوگ سمجھ نہیں رہے۔ تو ام المؤمنین نے کہا کہ آپ پہلے اپنے سر کے بال نکال لیں، لوگ آپ کا دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی عمل کر لیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال نکالے، تب سارے لوگوں نے اپنے سر کے بال نکال دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو بھیجے جانے کا مقصد دین کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل طور پر، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک کامل نمونہ، ایک بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یعنی عمل آئیڈیل مل جائے گا۔ اب آئیے جانتے ہیں اللہ کے نبی کون ہیں۔ گویا کہ عقیدے کے اس چیپٹر میں ہم سیرت بھی پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ نام و نسب اور نبوت کی بات اگر کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، جو کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا تھا 7ویں دن، اور آپ کا نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور پورا یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے اسماعیل علیہ السلام تک۔ اس سے پہلے بھی شاید ہم سیرت کی کتاب میں یہ پڑھ چکے تھے کہ یہودیوں نے جب مدینے میں ان کا جو اوس اور خزرج کے 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی لگانے کا جو مشغلہ تھا، انہیں لڑائی لگانا اور پھر ان کے درمیان جو نا ہتھیار ویپن سپلائی کرنا، پھر انہیں دھمکی دینا کہ ہمارے درمیان ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے ہم ان کو لے کر تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے، الٹا ان کے دشمن بن گئے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا کہ یہ لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے بچوں کی طرح انہیں جانتے تھے، جیسا کوئی باپ اپنے بچے کو پہچاننے میں اسے دیر نہیں لگتی ہے، بالکل اسی طرح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ حسدا من عند انفسہم، جو حسد تھا ان کے دل میں، اس حسد کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے تھے۔ تو یہ یہودی جو ایمان نہیں لائے اس کے حسد کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ دادا پردادا جو لاسٹ انڈ جو جا کر جہاں مل رہے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، اور اس میں ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نسب مل رہا تھا۔ چونکہ یہ یہود جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جتنی بھی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیے، تو یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہاں سے ان کو حسد ہوا کہ نبی تو آئے ہیں، نبی ماننے میں وہ ویسے بہت سی چیزیں اپناتے تھے، آ کر کبھی جو ہے نا روح کے بارے میں سوال کرتے، کبھی مختلف سوالات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان لیتے، آپ کا آزمانے کی کوشش کرتے، لیکن جان لیتے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری نسل سے نہیں آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ اور آج اسی کا نتیجہ ہے۔ اب یہ تو قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہہ دیا ہے کہ جو بھی یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر اگر مر گیا تو وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کو تو جہنم میں جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دنیا میں یہ لوگ جو تباہی مچا رکھے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنا، مسلمانوں کو ستانا، ان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنا، یہ دشمنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا قرآن مجید میں، جیسے کہ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، کہ آپ دیکھو گے کہ سب سے زیادہ دشمن ایمان والوں کے وہ یہودی ہیں، پھر اس کے بعد والمشرکین، اس کے بعد آمن الہودا، اس یہودیوں کے بعد مشرک ہیں جو کفار ہیں، یہ لوگ دشمنی میں آگے ہیں۔ اب یہ دشمنیوں کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر جگہ ہلاکت کا نشانہ بنانا اور مختلف طریقے سے انہیں پریشان کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے تھے، اور قریش عرب کا ایک شریف اور معزز خاندان تھا، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے سلیکٹ کیا، اور آپ پر سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق جو غار حرا میں نازل ہوئی، 5 آیتیں ہیں۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 بنیادی آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ساری امت کو
ساری امت کو یہ میسج دیا تھا کہ تم لوگ پڑھو، لیکن آج پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ابھی ہم بھی جو کر رہے ہیں کام، ہم بھی پڑھنے کا ہی کام کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا یہ کام ہو رہا ہے، لیکن آج دیکھیں ہمارے اس کلاس میں کتنے لوگ جوائن ہیں۔ اور وہی آپ دیکھیں گے سنڈے کے دن عام طور پر جہاں لوگ سونا چاہتے ہیں، جہاں لوگ جو ہے نا آرام کرنا چاہتے ہیں یا آؤٹنگ پہ جانا چاہتے ہیں، گھومنا چاہتے ہیں، لیکن دیگر مصروفیات میں سے وقت نکال کر علم دین حاصل کرنا، پڑھنا، سیکھنا، یہ شوق نہیں رہا۔ پہلی وحی کا یہ پیغام ہے اقرا، پڑھو۔ اور ہر معاملے میں، ہر میدان میں آج ہماری قوم پیچھے اس وجہ سے کہ وہ پڑھنے میں پیچھے، اگر پڑھی ہوتی تو بہت آگے ہوتی، تو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 63 ایئرس 63 سال کی ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ڈیوائڈ کریں تو 40 سال بغیر نبوت کے اور 23 سال نبوت کے، 23 سال میں 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ قرآن مجید کی آیتیں صراحت کے ساتھ موجود ہیں، کئی ایک آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بہت دور تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے یا 360 سے زائد بھی تھے، لوگ وہاں جاتے، پوجا کرتے، مختلف طریقے سے جو ہے نا ان ساری چیزوں میں ملوث تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے بچا لیا تھا۔ کیسے بچایا تھا؟ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کا وہ حصہ جو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، جو غلط راستے کی طرف لے جا سکتا ہے، جیسے ہم نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دو چیزیں رکھ دی، اچھائی کی طرف جانا یا برائی کی طرف جانا۔ تو برائی کی طرف جانے والا جو راستہ تھا یا جو دل میں آنے والے خیالات کا وہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں آپ کے دل سے نکالنے لگا دیا، جس کو ہم کہتے ہیں سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری۔ زمین کا سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، 4 سال کی عمر آپ کی تھی، اس وقت آپ کو لے گئے جب آپ کھیل رہے تھے اپنے بچپن کے اس زمانے میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر، ان کے ہاں، تب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور آپ کو لٹا کر آپ کے سینے کو اوپن کر کے اس میں سے دل کے وہ حصے کو نکال کر پھینک دیا گیا جس سے جو ہے نا خیالات یعنی برائی کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی میں دھو کر پھر سے اسی جگہ پر لگا کر پھر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ تو یہ سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری تھا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ معصوم اولیاء نہیں ہوتے ہیں، معصوم بزرگ نیک لوگ کوئی معصوم نہیں ہے دنیا میں سوائے انبیاء کے۔ بہت سے لوگ معصوم کہتے ہیں، معصوم کا مطلب ہے بچا لیا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچایا تھا ہر طرح کے گناہ سے۔ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں 40 سال کے اس دور کی اگر ہم تھوڑا ڈیٹیلز میں جائیں تو دیکھیں آپ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے، بکریاں چراتے ہوئے کبھی غلاموں کے ساتھ کبھی چلے گئے، نکل کے دور چلے گئے، تو عموماً بکریاں چرانے والے گانا، میوزک، ان چیزوں کو، چونکہ جنگل میں رہتے ہیں، بکریوں کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کے ساتھ انہیں وقت گزارنا ہے، تو ٹائم پاس کے لیے کچھ میوزک، کچھ گانے اس طرح کے سنتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو چاہے وہ بکری چرانے والے ہوں، چاہے کھیت میں کام کرنے والے کسان ہوں، وہ اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو بچایا۔ کہتے ہیں کہ دور سے کہیں گانے کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ میں اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ رہا ہوں، مجھے اس وقت خبر دینا جب یہ آواز بند ہو جائے۔ ہم چلتے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے سے یہ آواز آ رہی ہے، اور جب ہم دور نکل جائیں یہاں تک کہ یہ آواز بند ہو جائے تب مجھے بتا دینا کہ یہ آواز چلی گئی، ختم ہو گئی، تب میں اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک چیز، پھر اس کے بعد شرک کے معاملے میں آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے کیا کہا؟ آپ کو لوگوں نے اس بات پر نہیں جھٹلایا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ خود پہلے کرتے تھے اب ہمیں روک رہے ہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ بھائی جن بتوں کی عبادت سے آج آپ ہم کو روک رہے ہیں، اب تک تو آپ ہی کرتے تھے،
ایسا کسی نے نہیں کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہی نہیں تھے۔ اگر کرتے ہوتے تو انہیں موقع ملتا، انہیں چانس ملتا، اور وہ یہ کہتے کہ بھائی اب تک جو تم کر رہے تھے پھر وہ کیا تھا، 40 سال تم نے اس میں لگا دیے پھر وہ کیا تھا۔ تو ایسا کوئی چانس ہی نہیں ملا تھا بتانے کے لیے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ نے بھی اب تک بتوں کی عبادت کی تھی۔ نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کو بچا لیا تھا۔ اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے کیسے بچایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پیدا ہوئے، گھر میں بت بنتے ہیں، بکتے ہیں، بازار لگا ہے، منڈی ہے، سب کچھ ہے، اس جگہ رہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے، اس جگہ رہ کر بھی اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اللہ نے آپ کو بچا لیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں یکسو ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر اللہ نے بچا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح بچا لیا، اس بت کدے میں، بت خانے میں، جہاں پر کعبۃ اللہ کے اندر اس کے اندر بت رکھے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی طرف کبھی نہیں گئے، کبھی نہ اس کی عبادت کی، نہ کبھی ان کا جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے، حالانکہ دیکھیں آپ ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کعبۃ اللہ گر جاتا ہے، جل کر اس کی دیواریں کمزور پڑ جاتی ہیں، پھر اس کو اثر نو تعمیر کیا جاتا ہے، پھر سے رینوویشن ہوتا ہے، پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے حجر اسود کو رکھنے کا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے لوگ کہتے ہیں یہ امین، یہ امانت دار، یہ ہانسٹ آدمی ہمارے درمیان ہے، ہم اس کی بات مان لیں گے، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کو جو نا ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر منگواتے ہیں، چادر منگا کر بیچ میں اس حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھ کر کہتے ہیں تم لوگ اٹھاؤ، اس کو اٹھا کر لے آؤ، سب مل کے اٹھا کر لے آتے ہیں، لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا آپ کو ملے گا، لیکن ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی بات نہیں ملے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ونعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے سامنے جھکا تھا، یا کبھی کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ کیا تھا، یا کبھی کسی بت کے سے آپ نے مانگا تھا، ایسا کوئی جو نا واقعہ نہیں ملتا، ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ ورنہ تو لوگ کہتے ہیں نا تم، آپ دیکھیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آفر دیے جا رہے تھے، آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیں گے، آپ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں شادی کرا دیں گے، آپ کو دولت چاہیے دولت دے دیں گے، علاج کی ضرورت ہے دماغ میں اگر آپ کے کوئی پرابلم ہے تو ہم وہ علاج بھی کروا دیں گے، ہر طرح کا آپشن دیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی تم پہلے کرتے تھے آپ کیوں روک رہے ہو، یہ کبھی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ نے آپ کو بچا رکھا تھا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نمونہ بنایا گیا، بچپن سے لے کر وفات پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہ کبھی جھوٹ کا، نہ کبھی چوری کا، نہ کبھی دھوکہ دینے کا، نہ کبھی خیانت کا، کوئی ایسا گندا کام، کوئی ایسی غلط بات آپ کی طرف کوئی نسبت کسی نے کبھی کچھ نہیں۔ ھذا الامین رضیناہ، کہ امانت دار ہے ہم اس کی بات سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرابلم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول ماننے سے وہ انکار کر رہے تھے، آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، آپ کی بشریت کا انکار نہیں تھا۔ آج کا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کی بات کرتا ہے، وہ بھی نہیں مانتا ہے، لیکن بشریت کا انکار کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں آپ کتنا بڑا فرق ہو گیا ان دونوں میں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کے اندر مختلف مراحل آئے، تجارت کی بات کریں آپ تو آپ کمانے کے لیے نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کرنا پڑ رہا ہے، سیریا شام کا علاقہ جہاں بھی 10 دن سے گزشتہ 10 دن سے جنگ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ہر جگہ مسلم ممالک کو کہیں نہ کہیں یہ غازبوں نے، ان یہودیوں نے، ان امریکہ والوں نے اور پوری دنیا کے ساری طاقتیں ٹوٹ پڑی ہیں، مسلمانوں کو لڑاؤ بھیڑاؤ، آپس میں ان کا خود قتل کریں، ہر طریقے سے جہاں جیسے ہو سکا ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو انہی پر پلٹ دے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ویسے تو جہاں فلسطین اتنے سالوں سے جو ہے نا ان مشکلات میں ہے، سیریا بھی کئی سالوں سے مشکلات ہی کا شکار ہے، ظالم ایک ڈکٹیٹر وہاں کئی سالوں سے حکومت کرتے ہوئے کئی مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو زندہ جلا ڈالا، بڑی تکلیفیں دی، بڑا ستایا، بڑا ظلم کیا۔
اس ظالم نے، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے بچائے اور وہاں کے لوگوں کو امن و امان عطا کرے، ہر طرح کی سازشوں سے، مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ شام کا علاقہ اللہ کے نبی جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، اسی علاقے میں آپ جہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہاں سے آپ تجارت کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ کے جو نا غلام بھی ہے، وہ آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کی وفاداری، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آ کر بیان کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دور قابل عمل تھا، ہر دور، چاہے وہ نبوت سے پہلے کا ہو چاہے نبوت کے بعد کا ہو۔ ہاں، نبوت کے بعد تو ماننا ہی ماننا ہے، چونکہ نبی بنا دیے کہ اب آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا 40 سال کے بعد، جب یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد گود میں، ماں کی گود میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ اب بچپن میں اس بچے کو کیسے نبی بنا دیا؟ مطلب آگے کیا پریڈکشن وہ دے رہے تھے، فیوچر کی بات بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبوت کے لیے سلیکٹ کر لیا، ابھی نبی نہیں، اس وقت ابھی نبی نہیں بنائے گئے، 40 سال کے بعد ہی نبوت دی، کسی بھی نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی گئی۔ ہاں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کہلوایا گیا کہ مجھے نبی بنایا جانے والا ہے۔ بچپن ہی میں انہوں نے اپنی ماں کے گود میں، جب لوگ بات نہیں کرتے ہیں، بچے بات نہیں کرتے ہیں، اس وقت بات کر کے بتائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں پر الزام لگ رہا تھا، تہمتیں لگ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معصوم عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی ان کی زبان سے یہ کلمات نکالے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسالت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں جب نبی بنایا گیا، پہلی وحی آئی، پھر اس کے بعد دوسری وحی کے درمیان کچھ گیپ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ جب پہلی بار وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے پریشان ہو کر اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ مت گھبرائیے، مت پریشان ہوئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز جو ہے رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ نہ کمانے والوں کو کما کر دیتے ہیں، بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، انہوں نے، وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا وہی لے کر، تو تم کو نبی بنایا جانے والا ہے اور پھر تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ یہ ایک پریڈکشن انہوں نے دے دی تھی۔ جیسے یہ بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، 40 سال میں ان کے درمیان گزارا، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کبھی ان سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اعتراض نہیں، بلکہ سب میری بات مانتے ہیں، مجھے امانت دار مانتے ہیں، وہ مجھے کیوں نکالیں گے؟ ایسی کیا بات ہو جائے گی؟ کہا کہ نہیں، یہ پیغام جو تم لے کر آئے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت عطا کی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، لوگ ایسا ہی کرنے والے ہیں، اور ویسا ہی ہوا۔ 13 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر نکلنا پڑا، قوم نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں ورقہ بن نوفل کی بات سننے کے بعد دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ پھر گھر آنے کے بعد کئی دن تک وحی نہیں آ رہی، وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے، پریشان ہے، کیا بات ہے؟ اگر نبی بنایا گیا تھا تو پھر کیوں جو ہے یہ معاملہ رک گیا، اسٹاپ کیوں ہو گیا، پھر سے کیوں نہیں آ رہی ہے وحی؟ اب ایک شوق بھی جو نا پیدا ہو گیا، ایک لگن بھی پیدا ہو گئی کہ اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، پھر کیوں وحی کا سلسلہ رک گیا؟ پریشانی شروع ہو گئی۔ بسا اوقات آپ اوپر چلے جا رہے ہیں، لعلک باخع نفسک، اللہ نے کئی ایک مقام پر، تو اس کے بعد دوسری وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ کیا وحی آئی؟ اے کپڑے اوڑھنے والے، شرک سے ڈراؤ، توحید کے ذریعے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی کو چھوڑ دو، احسان کر کے زیادہ لینے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام دوسری وحی آئی، دوسری وحی کس وقت آئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر جا رہے تھے پریشان ہو کر، تو اچانک فرشتے کی طرف سے اوپر سے آواز آتی ہے، اوپر کی جانب دیکھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کی اصلی حالت میں، اوریجنل آپ کی جو سچویشن تھی، 600 پر لگے ہوئے ہیں آپ کو، ایک پر کا حصہ مشرق سے لے کر مغرب تک اتنے بڑے بڑے پر آپ کے لگے ہوئے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی آئی کہ اب آپ اٹھیے، اب آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے، آپ کو نبوت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اب آپ اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ گندگی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ نے کہا کہ آپ تو سارے لوگوں کے لیے اسوہ ہیں، یہاں مراد شرک کی گندگی سے دور رہی، اور اللہ کے نبی تو پہلے سے دور تھے، جیسے ہم نے جب سے کہا یہ بات، اللہ نے آپ کو پہلے سے بچا رکھا تھا، تو پھر یہاں ورزا فاجر کا کیا مطلب ہے؟ گندگی سے آپ بچیے رہیے، دور رہیے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی پیغام دیا گیا وہ ڈائریکٹ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر ساری امت کے لیے پیغام دے دیا کہ آپ لوگ گندگی سے بچے رہیے اور نیکی کر کے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ دیکھیے پیغام میں جہاں توحید کی طرف دعوت دی گئی کہ توحید اور شرک سے بچنے کی دعوت دی گئی، تیسری چیز یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نیکی کرو، نیکی کا بدلہ دنیا میں لوگوں سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، نیکی کر کے احسان کر کے میں کسی کے ساتھ اچھا کروں تاکہ وہ مجھ سے اور زیادہ اچھا پیش آئے، اور زیادہ میرے ساتھ جو نا میری تعریف یا میرے لیے کوئی اس سے اچھا مجھے اس کا اچھا الٹرنیٹ بدلا دے، تو یہ اگر ارادہ ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ دین کا یہ کام ہے، دعوت دینے کا یہ مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پھر ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ آپ صبر کیجئے ویسے جیسے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا تھا۔ صبر اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے دین کی دعوت کا، لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ قبول کرنے والے نہیں ہیں، لوگ آپ کے لیے اسٹیج سجا کر دینے والے نہیں ہیں، لوگ آپ کو اس کے لیے ایوارڈ دینے والے نہیں ہیں، لوگ آپ کی بات پر فوراً ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں، وہ جھٹلائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو ستائیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دو اور برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ کام آسان نہیں، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا آسان نہیں۔ کیوں؟ بھلائی کی طرف بلائے، انسان مانے یا نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن برائی سے روکے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ برائی سے اگر آپ روکیں گے تو جھگڑا شروع ہو جائے گا، تو برائی سے روکنے پر یہ ہوگا کہ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو ستائیں گے، ماریں گے، جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے، اور اس وقت یہ تلقین کی گئی وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر سے کام لے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر سے کام لیجئے، صبر کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ نتیجہ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، جیسے دوسرے مقام پر کہا کہ اچھا انجام، اچھا رزلٹ متقیوں کے لیے ہی ہے۔ ظاہری طور پر دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کے یہ مزے، دنیا کی یہ دولت، دنیا کی یہ شہرت، دنیا کی یہ حکومت، یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کے ہاتھ میں نظر آتی ہیں۔ دعوت کا کام کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایک نہ ایک دن اس کا جو نا پھل، اس کا صلہ دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں تو ضرور انشاءاللہ دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا، دوسری وحی آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو اس سے پہلے وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ 3 سال تک آپ چھپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دینے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک جا کر اگر ہم اعلان کر دیں تو لوگ کہیں خلاف نہ ہو جائیں اور معاملہ جو جس طریقے سے ہونا چاہیے ویسے نہ ہو، بگڑ جائے۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ چھپ کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، خاندان والوں کو، باہر والوں کو، حج میں آنے والے قافلوں کو، مختلف طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے آپ کا یہ کام چل رہا ہے۔ 3 سال کے بعد جب حکم دیا گیا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور سب سے پہلے تو قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو بلایا، ان کو سمجھایا، سب کو ایک ساتھ بلایا، بات نہ بنی، سارے لوگوں کو جمع کیا، پہاڑ پر چڑھ گئے، صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن لا الہ کے اندر گڑبڑ تھی،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت مانو، یہ چیز وہ نہیں مانتے تھے، نہیں ہم دوسروں کو بھی مانیں گے۔ تو یہ چیز کی جگہ اختلاف ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیا بھائی تو نے سارے معبودوں کو ملا کر ایک بنا دیا، سب کو ایک میں مرج کر رہے ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تعجب تھا ان کا کہ سب کو چھوڑ کر ایک کو مانو، یہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اسی وجہ سے وہ اعتراض کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی تعلق عقیدے سے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لایا جائے، اور لوگ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کامیاب کر لیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یہ اعلان کیا تھا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی، اس میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مراحل سے نہیں ہے کسی کا کوئی سوال۔ چلیے، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سبجیکٹ تھا ریاض الصالحین کی شرح، جس میں ہم پڑھ رہے تھے مسلمانوں کی حرمات کی عزت اور ان کے حقوق کا بیان، یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ان کی عزتوں کا خیال رکھیں، اس پر بات چل رہی تھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کا بوسہ دیا، ان کو کس کیا، بچے تھے چھوٹے سے، ان کو اٹھا کر بوسہ لیا۔ اور اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو ایک بھی بوسہ نہیں دیا۔ 10 بچے ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے اندر یہ چیز ایسی رکھی تھی کہ وہ بچوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں اور بچوں کو بوسہ نہیں لے رہے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان میں سے کسی ایک بچے کو بھی ایک بھی بوسہ نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہاں اگرچہ کہ باپ کا اپنی اولاد سے تعلق کا معاملہ تھا کہ وہ 10 بچے ہیں اور 10 بچوں کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے کہ بچوں کے اوپر شفقت کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں رحم کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں جوڑ دیا؟ ایسا نہیں کہ وہ ظلم کر رہا تھا، بچوں سے پیار کرنا وہ ان کا حق ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹے بچوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ مسلمان نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، اس لیے کہ اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، لیکن اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے۔ من لا یرحم لا یرحم کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کو بڑا وسیع کر دیا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ جوامع الکلم میں شامل ہے کہ آپ نے یہ جملہ کہہ کر ایک بہت بڑا معنی دے دیا، بہت وسیع معنی۔ نہ صرف ایک باپ اپنے بچے کو بوسہ نہ دے تو وہ رحم نہیں کر رہا ہے، بلکہ جس پر بھی رحم نہ کرے، وہ چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے کسی اور کے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے غیر رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوس ہوں، چاہے پڑوس نہ ہو، جہاں کہیں بھی جو کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر اللہ کی رحمت کا حقدار بننا ہے تو دوسروں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، دوسروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، شفقت سے پیش آؤ، تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے گا، آپ کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او املك ان كان الله نازع من قلوبكم الرحمه، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ بدو اور دیہاتی لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر انہوں نے کہا کیا تم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، کس کرتے ہو؟
پیار کرتے ہو اپنے بچوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کیوں نہیں، ہم تو کرتے ہیں۔ تب ان لوگوں نے، دیہاتیوں نے کہا اللہ کی قسم، وہ بھی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم تو کبھی بوسہ نہیں دیتے اپنے بچوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو پھر میں کیا اختیار رکھتا ہوں؟ مطلب اللہ نے تمہارے دل ایسے بنا دیے ہیں کہ تمہارے اندر رحمت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، اب میں کہاں سے لاؤں؟ تمہارے اندر وہ چیز اللہ نے تم کو محروم کر رکھا ہے۔ قسم کھا کر وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ دیہاتی تھوڑا سخت دل کے ہوتے ہی ہیں ویسے بھی، لیکن دیہاتی سے مراد آج کے دیہات، اگر آپ ہمارے ہندوستان کے دیہاتوں کی بات کریں تو یہاں کا معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ عرب کے دیہات میں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، اونٹوں پہ ان کا گزارا ہوتا ہے اور کوئی دوسری چیز ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، شدت والے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں ایک بدو آیا اور آ کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ اب سارے صحابہ ٹوٹ پڑے اس کو کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے اندر ادب، تمیز، کہاں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو سب چیزیں نہیں معلوم رہتی ہے، تہذیب سے دور رہتے ہیں لوگ، تو سارے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکایا، بچایا، نہیں ان کو پہلے فارغ ہو جانے دو، اس کے بعد ایک ڈول پانی لا کر بہا دینا وہاں پر۔ اور اس شخص نے کہا کہ اللہ تو مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، باقی کسی پر رحم مت کر۔ کیوں؟ یہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے، مجھے مارنے آ رہے تھے، ہاں تو بھی ان پر رحم مت کر۔ دیکھیے لا یرحم لا یرحم، اللہ تعالیٰ نے اسی دیہاتی کی زبان سے جملہ نکالا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو اللہ کے نبی نے کہا وہی جملہ یہاں پر آ رہا ہے، اللہ تو ان لوگوں پر رحم مت کر، صرف میرے اور محمد پر رحم فرما، باقی کسی پر رحم مت کر۔ تو یہ رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو اللہ چونکہ بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وسیعت رحمتی کل شیء، اس کی رحمت بہت کشادہ ہے، ہر چیز کو گھیرے میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے محروم ہو رہا ہے وہ آدمی جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ عن جریر بن عبداللہ، تیسری حدیث ہے، عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طرح 3 سے 4 حدیثیں ہمارے پاس آئی جس کے اندر یہ معاملہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی رحمت کا حقدار بننا ہے، اللہ کے رحم کو حاصل کرنا ہے، تو اسے بندوں پر رحم کرنا چاہیے، بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آئے اور وہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ اسی کو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جب آدمی غصے میں ہوتا ہے یا اپنی طاقت کا غلبہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اسے انتقام لے سکتا ہے، مار سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، اس کا نقصان کر سکتا ہے، اسے کچھ بھی ڈانٹ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس وقت وہ رحم کا معاملہ کرے۔ جب وہ طاقت ہے اس کے پاس، کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رحم کا معاملہ کرے تو وہ رحم ہے۔ ایک آدمی کمزور ہے، اب وہ اس کے اوپر کوئی ظالم مسلط ہو گیا ہے، اب یہ کمزور آدمی کہہ رہا ہے بھائی اب میں کیا کروں، چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں رحم کر دیتا ہوں اس پر، تو وہ رحم نہیں کر رہا ہے، وہ تو ڈرا ہوا ہے اور سامنے والے سے انتقام لے نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ معافی نہیں ہے۔ معافی کرنے کا مطلب، رحم کا مطلب، نرمی سے پیش آنے کا مطلب، غصہ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، بدلہ لے سکنے کی ہمت اور حوصلہ ہونے کے باوجود بھی انسان سب کو چھوڑ دے، یہ رحم کا معاملہ ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطبل ما شاء متفق عليه۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اب ابھی جیسے میں نے کہا کہ آدمی کے پاس کچھ کرنے کا پہلے سے ہو، اس کے پاس طاقت ہو، پاور ہو، اس پاور کا استعمال غلط نہ کرے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لا کر فٹ کر دیا امام کے اوپر۔ جو لوگوں کی امامت کرتے ہیں ان کو ادب سکھائے گئے کہ نماز تم پڑھا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہے نماز پڑھاؤ، لمبا رکوع کرو، لمبا سجدہ کرو یا لمبا قیام کر لو، تم جیسے چاہے نماز کو جناب پڑھ سکتے ہو، لوگ تمہارے تابع ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تم سے، تم کو چھوڑ کے نکل نہیں سکتے ہو۔ اب میں لوگوں کو ستاؤں جو لمبا قیام کر دی،
لمبا رکوع کر دیے. ہاں لوگ اس کے اندر یا جا کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، یوگا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. یہ کرنے میں کیا ہے، چلو میں آج رکوع لمبا کرا دیتا ہوں، سجدہ لمبا کرا دیتا ہوں. نہیں، یہ دوسروں سے کمپیئر کرنے والی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت ہے. اور اس کے اندر انسان اور بالخصوص امام صاحب اپنی جو ہے نا مرضی نہیں چلا سکتے ہیں. شریعت کے طریقے بتائے گئے، نماز پڑھانے کا طریقہ اور ادب سکھایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھے. امامت آپ کر رہے ہیں، پیچھے لوگ آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز ہلکی پڑھائیں. ہلکی پڑھانے کا مطلب قیام زیادہ لمبا نہ کرو، رکوع زیادہ لمبا نہ کرو، سجدہ زیادہ لمبا. ہاں جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا تو ضرور کرنا، ایسا نہیں کہ صرف ٹھونگے مار کے اٹھو جیسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں. یہ نہیں، وہ تو نماز ہی نہیں، وہ تو کوے کی ٹھونگے ہیں. نماز کو میاں روی کے ساتھ ہر چیز کا حق ادا ہو جائے، ہر ہڈی واپس اپنی جگہ پر آ جائے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی ان سارے آداب کا خیال رکھے. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، دیکھو پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بوڑھے لوگ ہو سکتے ہیں، کمزور لوگ ہو سکتے ہیں، والسقیم بیمار ہو سکتے ہیں، والکبیر بوڑھے لوگ ہو سکتے ہیں، بڑی عمر والے ہو سکتے ہیں. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، ہاں اگر آپ کو لمبی نماز پڑھنے کا اتنا شوق ہے تو کیا کرو، اکیلے جب نماز پڑھتے ہو فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنی چاہے لمبی کرو. لیکن لوگوں کو پڑھاتے وقت اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ پیچھے کوئی کمزور ہوں گے، زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتے، زیادہ دیر تک وہ بیمار ہے، نماز زیادہ لمبی اگر پڑھائی جائے تو ان کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ جو نا نماز سکون سے ادا نہیں کر سکتے. بوڑھے لوگ ہیں، ٹھہر نہیں سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، ان کے مسائل ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، تو بچے رو رہے ہیں، بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے تو نماز کو جلدی جلدی ختم کرو تاکہ وہ بچے کی اور ماں کی تڑپ، بچے کا رونا اور ماں کا اس کی طرف جو نا راغب ہونا، یہ دو چیزیں اس کی نماز کو بگاڑ سکتی ہیں. تو بچہ جو ہے نا روتا چلا جائے اور وہ رک نہ پائے، اور ایسی حالت میں ماں کی نماز خراب ہو رہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جلدی جلدی نماز ختم کر دی جائے. تو یہاں دیکھیں بچوں پر رحم، بوڑھوں پر رحم، کمزور لوگوں پر رحم، بیماروں پر رحم، ماں پر رحم، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میں لا رہے ہیں؟ عبادت میں. جب عبادت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو عام حالات میں ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا خیال رکھنا چاہیے. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه متفق عليه. اب اس کی مثال خود اللہ کے نبی کی زندگی میں مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسا عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے جس سے آپ کو کرنا پسند تھا. جیسے مثال کے طور پر تہجد کی نماز باجماعت نماز پڑھانا، 3 دن یا 4 دن پڑھائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر میں روزانہ اگر اس کو کنٹینیو کروں گا تو پھر تم پر فرض ہو جائے گی اور پھر تم اس کو ادا نہیں کر سکو گے، تمہارے پاس وہ طاقت نہیں رہے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ اپنے پاس طاقت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، لیکن لوگوں پر فرض نہ ہو جائے، لوگ مشکل میں نہ پڑ جائیں تو لوگوں پر اور امت پر رحم کرنے کے، اور چونکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا بھی گیا تھا تو لوگوں پر رحم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کام کو چھوڑ دیتے تھے. باوجود یہ کہ آپ کو وہ عمل کرنا پسند ہوتا تھا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں پر فرض ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اس کی طاقت نہ رکھ سکیں اور اس کا حق ادا نہ کر سکیں. جیسے نفل روزے ہیں، نافل عبادات ہیں، ہاں یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حد تک کی، اور جب ضرورت محسوس ہوئی تو تب آپ نے کیا. ورنہ جہاں آپ کو اس بات کا خدشہ رہا کہ اگر میں بار بار اس کو کر کے دکھاؤں گا لوگوں کے سامنے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز فرض ہو جائے اور امت نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ ساری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اس سلسلے میں آخری حدیث وعنہا رضی اللہ عنہ قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر مہربانی کرتے ہوئے، نرمی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے کہا کہ تم صوم وصال یعنی کنٹینیو روزہ بغیر افطار کیے کہ 2 دن تک فار 24 آورز 12 آورز نہیں بلکہ 48 یا 36 آور کا روزہ، 36 آورز کا روزہ، یعنی آج صبح سحر کر لیا، شام میں افطار نہیں کرے گا، دوسرے دن سحر نہیں کرے گا، پھر دوسرے دن جا کر افطار کرے گا.
کنٹینیو روزہ، ایک سحری سے 2 دن کا روزہ، صوم وصال، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ تو خود رکھتے ہیں اور ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں۔ کیا مانا؟ انسان نہیں ہوں۔ یہ حدیث دلیل کرتے ہیں لوگ، دلیل لیتے ہیں، دیکھو انی بشر مثلکم اللہ نے قرآن میں کہا، تو نعوذ باللہ قرآن کی آیت حدیث کے ذریعے سے منسوخ نہیں ہوتی ہے، یہ اصول ہے، قرآن کی آیت کبھی منسوخ نہیں ہوتی ہے حدیث کے ذریعے سے۔ یہاں جو آپ نے کہا یہ جو لانگ ٹائم تک رکنے کا جو معاملہ ہے، اتنی طاقت اللہ نے مجھے دی ہے جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ لست کہیئتکم انی ابیت، میں رات میں جب سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کھلاتا پلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تو بغیر کھلائے پلائے بھی انہیں طاقت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کا سسٹم جانتا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کا انتظام کر دیا، کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کا انتظام کر دیا، لیکن جب اللہ چاہے اس سسٹم کو بدل سکتا ہے جس کے لیے چاہے، بغیر کھائے پیے کے پیٹ بھرا رہے، اس کو بھوک اور پیاسی نہ لگے، تو یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، مطلب بغیر کھائے پیے کے بھی مجھے طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر رحمت اور شفقت کا حال تھا کہ آپ امت کے لوگوں کو جو کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس روزے کی حالت میں ان کا جو ہے نقصان ہو جائے۔ تو جیسے کہ قرآن میں خود اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، عبادت ہے لیکن ہلاکت کی طرف نہ لے چلی جائے۔ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کیسے کھلایا ہے، کیا ہے، یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہمیں ملتی ہے، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں 4 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو ہو سکتا ہے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا دیتا تھا۔ نہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو کھلاتا پلاتا ہے جب اللہ چاہے جب کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اسے کوئی آرڈر دینے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے۔ اب یہاں چونکہ روزہ جو رکھنا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ عبادت میں بھی میانہ روی ہو، اعتدال ہو، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جائے یا بالکل چھوڑ نہ دے، درمیانی چال کے ساتھ عبادت ادا کرو، روزانہ جو فرائض ہیں وہ فرائض ادا کرو، نوافل کی جہاں تک بات ہے استطاعت اگر ہے تو کرو، لیکن اس کو اپنے آپ پر لازم نہ کر لو۔ جیسے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام عمل کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک رہے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے، تو انسان اتنا کرے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو ڈرو۔ جی، اس میں کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ کسی کا کوئی سوال؟ فقہ میں کہاں تک پڑھے تھے ہم لوگ؟ نماز میں وہ کام جو جائز ہے وہاں کیا تک کیا پڑھے، ہے؟ لقمہ دینا امام کو، اور سلام کا جواب ہاتھ ایسا اٹھا کر دینا۔ نماز میں رونا کچھ حد تک رونا جائز ہے، اور امام اگر کوئی رکن چھوڑ دے تو مرد حضرات جو ہے سبحان اللہ کہیں، اور عورت الٹے ہاتھ سے تالی مارے، اور بچوں کو گود میں اٹھانا بھی جائز ہے۔ تکلیف دینے والا اگر کوئی جانور ہے تو اسے مارنا بھی جائز ہے۔ اچھا، کون سے کام ناجائز ہیں؟ جو کام جائز نہیں ہے وہ کون سے؟ کھانا پینا، ہنسنا، بات کرنا۔ اب تو میں پانی پی رہا ہوں، ہاں کلاس ہے، نماز نہیں ہے۔ کپڑے درست کرنا، اور بار بار ایک ہی چیز مطلب کجا نہ کرنا زیادہ تر۔ ابھی چند دن پہلے ہی کلاس کے بعد ہی شاید میرا ویڈیو بنا تھا، وہ 10 کام جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ 10 کام جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، کھانا پینا،
قبلے کے ڈائریکشن سے پھر جانا، جان بوجھ کر ہنسنا، یہ سارے کام، یا کوئی رکن چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے، یہ بھی جناب ایک اسپیشل پوری ٹاپک ہی بنا دیا تھا میں۔ سجدے کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے، البتہ تشہد میں جب بیٹھیں یا دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں تو اپنی تشہد والی انگلی، شہادت والی انگلی کی طرف جو ہے نا اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اور پوری نماز میں دھیان اللہ کی طرف رکھنا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں ہے تو پھر اللہ تو ضرور تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اسی حالت میں اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے؟ نہیں، ناک کو ایسا پکڑ کے نکل جانا ہے اگر جماعت میں ہے تو اچھا، اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر امام ہے تو امام ہٹ جائے گا تو پیچھے والا اس کو کور کر لے گا نماز۔ ایک بات آئی کہ بلا ضرورت زیادہ حرکت نہیں کرنا، کھجانا، یہ وہ سب، لیکن میں چند دن پہلے جو ویڈیو بھی بنایا تھا اور سوال کے انداز میں پوچھ لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کو ہارٹ آ گیا اچانک نماز میں، امام صاحب کو آ گیا یا پیچھے کسی کو آ گیا، بازو والوں میں کسی کو آ گیا، یا کچھ بھی اچانک جو نا اٹیک ہوا، کچھ بھی حملہ ہوا ان پر، یا جو نا اللہ نہ کرے کوئی جانور تکلیف دینے والا جیسے سانپ، بچھو وغیرہ کوئی آ گیا، تو ایسی صورت میں اس کو مارنے کے لیے جگہ سے ہلنا بھی پڑے گا، ہٹنا بھی پڑے گا۔ تو کس حد تک اجازت ہے اس کی اور کیوں ہے؟ سامنے اگر کوئی دشمن آ گیا مارنے کے لیے نماز میں تو کیا کریں؟ نماز جاری رکھیں یا نماز توڑ دیں؟ نماز تو توڑنا ہی پڑے گا نا سر، جاری کہاں رکھ سکتے جب ویسی کنڈیشن میں۔ جی، نماز کب توڑ سکتے ہیں یہ بھی ایک ویڈیو تھا میرا، نماز توڑنے کے جو جائز ریزنز ہیں اس کے اوپر۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر چھوٹے بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، کوئی ایک دوسرے کو مار رہا ہے، کوئی اس میں کمزور ہے، اس کو زیادہ مار لگ رہی ہے، آپ اس کو جو نا نماز میں، اب وہ نماز ختم ہونے تک ہو سکتا ہے کہ مار بھی ڈالے، اس کو ختم بھی کر ڈالے، یا کچھ زیادہ بڑا نقصان ہو جائے، تو ایسی صورت میں، یا پھر اسی طرح فلڈ آ گیا، آگ لگ گئی، یا دیوار گر رہی ہے، یا زلزلہ آ رہا ہے، اللہ محفوظ رکھے ان سب حالات سے، ایسے کچھ سچویشنز آ گئے، تب ایسی صورت میں نماز کو چھوڑنا اور توڑنا دونوں ضروری ہے، اور فوراً وہاں سے اپنی جان بچانا یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بچے گر رہے ہیں، اوپر سے گر رہے ہیں، کہیں اوپر پلنگ پہ آپ بٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نیچے گرنے کے قریب آ گیا، اب آپ کو اٹھنا پڑے گا، لینا پڑے گا، اس کو صحیح طریقے سے جگہ پہ رکھنا پڑے گا، آپ کا قبلے کا ڈائریکشن بھی چینج ہو سکتا ہے، آپ کی حرکت زیادہ بڑھ بھی جا سکتی ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ عمدن جو عمل ہو رہا ہے، عمدن ہی ہو رہا ہے، لیکن مطلب یہ کہ بچے کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، بچے کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ عورتیں، اگر عورت کی نماز پڑھا رہی ہے، کوئی عورت عورتوں کی نماز پڑھا رہی ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پھر تالی کب بجانا چاہیے؟ مرد امامت کرے تو۔ شاباش جی۔ اچھا، چلیے آج کا نیا سبق جو نہ پڑھتے ہیں سنتوں کے بیان میں، اور اس کے آگے بہت سی چیزیں اور آنے والی نماز سے متعلق۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں جو فرائض ہیں اس سے ہٹ کر جو نوافل، دوسرا نام نوافل بھی ہے، نفل بھی کہتے ہیں اس کو، نفل کی جمع نوافل ہے۔ اب اس کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مؤکدہ اور دوسری ہے غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ کا مطلب جس کی تاکید آئی ہے کہ اس کو اتنے بار پڑھو، یہ رکعت یہ نماز کے بعد پڑھو، تو یہ تاکید ہے۔ اور جو انلیمیٹڈ غیر مؤکد، آپ جتنے چاہے پڑھ لو، جب چاہے جب پڑھ لو، سوائے ممنوع اوقات کے، 3 ممنوع اوقات کے جس میں روک دیا گیا، جو پروہیبٹڈ ٹائمز ہیں، ان تینوں اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی جو چاہے جتنی چاہے نماز آپ
ادا کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی بھی ریزن کو لے کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ جو چاہے نفل جتنی چاہے آپ پڑھتے چلے جائیں. تو یہ جو نفل ہیں یہ سنتیں ہیں. اس کا ایک دوسرا معنی ہے، سنت کا اصل معنی حدیث کو بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر آپ نے کوئی حکم صادر نہیں کیا تو وہ بھی حدیث قولی اسے کہا جاتا ہے، حدیث تقریری اسے کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے سنت، اگر ہم نماز کے چیپٹر میں سنت کا معنی سمجھنا چاہیں تو وہ فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہے وہ سنت ہے. فرض نماز سے پہلے پڑھیں یا فرض نماز کے بعد پڑھیں، وہ سنت ہے. ان کو سنت مؤکدہ کی اگر بات کریں تو یہ 12 رکعت ہے، بعض روایت میں 10 رکعت ہے. فجر کے بعد فجر سے پہلے 2 رکعت، اور اگر چھوٹ جائے کبھی کبھار، ہمیشہ عادت نہیں، کبھی کبھار، تب ایسی صورت میں فجر کی نماز کے بعد بھی اسے ادا کر سکتے ہیں. فجر کی جماعت چلتے وقت پہلے سنت پھر بعد میں فرض، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب فرض کے لیے اقامت دے دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوگی. ایک صاحب نے سوال کیا مجھ سے، یہ بھی ویڈیو بنایا تھا میں حال میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص فرض ہی پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص ظہر کی نماز اس کی چھوٹ گئی اور وہ عصر سے پہلے آ کر مسجد میں اپنی ظہر ادا کر رہا ہے، اتنے میں اقامت ہو گئی عصر کی. اب عصر کے لیے امام صاحب ٹھہر گئے اور وہ اللہ اکبر کہہ دی. اب یہ جو ظہر پڑھ رہا ہے یہ ظہر کی نماز ہوگی یا یہ باطل ہو جائے گی اس حدیث کے مطابق؟ تو میں نے کہا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوگی، اس میں فرض نفل کی کوئی قید نہیں ہے. کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے جب اقامت دے دی جائے مسجد میں. تو پھر وہ جو ظہر پڑھ رہا ہے، تو میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جماعت کے لیے کتنا وقت ہے. اگر اس وقت میں وہ فرض 4 رکعت جو ظہر کی قضا ہے وہ ادا کر سکتا ہے تو پھر شروع کرے. اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 4 رکعت ادا کر سکے تو وہ نماز شروع ہی نہ کرے، رکا رہے یہاں تک کہ امام صاحب آ جائے، اقامت شروع ہو جائے. اب وہ کیا کرے گا، عصر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں لیکن یہ ظہر کی نیت کر کے ظہر کی نماز ادا کرے گا امام صاحب کے پیچھے، اور دونوں کی نیت میں ڈفرنس ہو سکتا ہے، جائز ہے، اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں. تو یہ ظہر پڑھے گا، پھر اس کے بعد وہ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد یہ سلام پھیر کر اٹھ کر پھر الگ سے عصر ادا کرے. اگر کوئی مل جائے بعد میں آنے والے تو ان کو لے کر جماعت بنا کر پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ ملے تو خود سے ہی وہ عصر کی نماز پڑھ لے سکتا ہے. میں نے یہ ان کو جواب دیا تھا. سوال بڑا اچھا تھا کہ کوئی نماز نہیں ہوگی کا کیا مطلب، کیا فرض بھی نہیں ہوگی؟ میں نے کہا فرض بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جماعت کی اہمیت ہے، فرض اور سنت کی بات نہیں کی یہاں پہ، جماعت کی اہمیت. تو بہرحال بات فجر کی 2 سنتوں سے متعلق تھی کہ فجر کی 2 رکعت سنت فرض سے پہلے ادا کر لینی چاہیے. اگر دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کا وقت قریب آ چکا ہے اور اس وقت آپ شروع کر رہے ہیں تو آپ شروع کرنے سے رک جائیں، فجر کی جماعت پہلے ادا کر لیں، پھر بعد میں آپ سنت ادا کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. اس کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت. اب اس کے اندر اختلاف ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 رکعت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 12 رکعت ادا کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. بعض روایت میں آتا ہے کہ جو 10 رکعت ادا کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. اب 12 رکعت اگر کہیں گے تو ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، یا پھر 10 کہیں گے تو ظہر سے پہلے 2، ظہر کے بعد 2. تو اس طرح فجر کے سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، کل ملا کر ہو گئے 8 رکعت. پھر اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت 10، اور عشاء کے بعد 2 رکعت 12. ان 12 رکعتوں کو سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اللہ کی خاطر، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر ہر دن فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. 12 رکعت فرض تو ہے ہی، فرض کی ادائیگی، لیکن ساتھ میں نفل ادا کرنے پر یہ بہت بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تیار کر دے. آج انسان دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے، مشکلات اٹھانا پڑتا ہے، بڑے مسائل ہیں اس کے لیے زندگی میں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے تو الگ مسئلہ ہے.
تو یہاں ایک گھر بنانا مشکل ہے، اور وہ بھی اگر پوش ایریا کی بات کریں، زیادہ جہاں پاپولر ایریا ہے، تو اس جگہ کی مہنگائی، اس جگہ کا جو نا کام بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن جنت سبحان اللہ، وہاں روزانہ ایک گھر تیار ہو سکتا ہے، روزانہ ایک گھر، صرف 12 رکعت نماز ادا کر لینے، صرف فرض کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کوئی شخص فرض کو چھوڑ دے اور صرف نہیں مجھے تو گھر مل رہا نا، پھر فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے بندے کی نماز کا جب حساب لے گا، فرائض میں کچھ کمی ہو گئی، کبھی فرض دیر سے ادا کیا، سستی سے ادا کیا، یا اذکار صحیح سے ادا نہیں کیا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے نوافل کو دیکھو، اس کے ذریعے سے یہ فرض کی کمی کو پورا کرو. اب فرض اگر کوئی نہیں پڑے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ میں نفل پڑھ لوں تو کافی ہے، تو غلط بات ہے. پہلے فرض، پھر بعد میں نفل. ظہر کی سنتوں سے متعلق، بلکہ فجر کی سنتوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں کہا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ، جتنی دولت ہے، جتنا خزانہ ہے، جتنی جائیدادیں ہیں، جتنے زیورات ہیں، جو بھی ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، ان تمام سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت، ان تمام سے بہتر اور افضل ہے اور فجر کی 2 رکعت. ظہر کی 2 رکعت ظہر سے پہلے 2 اور ظہر کے بعد 2 پڑھیں، یہ بھی ثابت ہے، جیسے کہ 10 کی اگر بات مانتے ہیں، یا پھر ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعت، 4 کل ملا کے یہیں پر 8 ہے، یہ بھی وارد ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، 4. اب یہ نوافل کا بھی ذکر آ گیا جو کہ مؤکدہ نہیں ہیں، مؤکدہ 6 ہیں، لیکن یہاں پر 8 بیان کیے جا رہے ہیں ظہر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ظہر کے بارے میں یہ فضیلت. اور عصر کے بارے میں، عصر سے پہلے 4 رکعت کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ رحم اللہ امرأ من صلی 4 قبل العصر، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے. تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. جمعہ کی سنتیں، جمعہ کے بعد 2 یا 4 یا 6 رکعت سنت ثابت ہیں، جتنی چاہے پڑھیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. لیکن جمعہ سے پہلے کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ، آپ جتنی چاہے ادا کرتے چلے جائیں. فجر کی 2 رکعت سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس طرح یہ جو 12 رکعت سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، کل ملا کر 12 رکعت. لیکن افسوس لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء میں جا کر 17 رکعت ادا کر لیتے ہیں، عشاء میں 17 رکعت ادا کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 12 ہو گئے، پھر اس کے بعد 3 رکعت کیا ہے، وتر ہے، اگر 3 پڑھیں یا پھر 1 پڑھیں تو 13 ہو گئے، اور پھر عشاء کی جو نا 4 رکعت ملا لو تو 17 رکعت ہو گئی. تو اس طرح لوگوں نے وہاں ملا دیا کہ نہیں بھائی اس میں جو نا 17 رکعت ادا کر لو عشاء میں، نہیں، یہاں سے ہی شروع ہے اس کا سلسلہ، فجر سے ہی، فجر سے لے کر عشاء تک. فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ملتا ہے بعض اوقات، جیسے یہاں پر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، قل یا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھنا ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات اتنی ہلکی نماز پڑھتے تھے، اتنی چھوٹی نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے لگتا تھا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے یا نہیں پڑھے، مطلب اتنا جلدی جلدی اور مختصر. فجر کی 2 رکعت سنت جس کی اتنی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آسان کرنے کے لیے، امت پر آسانی کے لیے ہلکی سی جلدی جلدی نماز ادا کر لیں تاکہ وہ ثواب سے محروم نہ ہو جائیں. یہ جو 2 رکعت فجر کی 2 رکعت سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا ثابت ہے، میرا سوال ہے ایسی اور کون سی 2 رکعتیں ہیں جس میں یہ 2 سورتیں پڑھنا ثابت ہے؟ وتر میں، سیکنڈ اور تھرڈ میں. وہ تو 3 کا آ گیا مسئلہ، صرف 2 رکعت. آپ کا جواب صحیح ہے، اب پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھنا ہے، وتر کا چیپٹر آگے آنے والا ہے، سجدے اور تہجد کی نماز، وتر کی نماز، ساری چیزیں آگے آ رہی. وتر کی 2 اور 3 رکعت میں تو ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 رکعت والی نماز ہے. ایسی کون سی 2 رکعت والی نماز ہے جس میں یہ 2 صورتیں پڑھنا ثابت ہے؟ جمعہ کے عیدین کے.
عیدین میں قل یا الکافرون قل اللہ احد پڑھ لیں گے لوگوں تو اور خوش. اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ غاشیہ کی. ہاں میں یہ 2 رکعت میں یہ 2 صورتیں بول رہا ہوں. تھوڑا سا دماغ لگائیے، تھوڑا سا. اور جو جدہ میں وہ لوگ جلدی پہنچ سکتے ہیں اس تک. طواف کے بعد کہنا. ویری گڈ. میں ہنٹ دیا آپ کو، جدہ میں جو ہے وہ جلدی پہنچ سکتے ہیں، یہاں والے نہیں پہنچ سکتے ہیں. طواف کے بعد کی 2 رکعت، طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب آئی وطر کی باری. وطر کی نماز سنت مؤکدہ، اس کو بھی سنت مؤکدہ کہا گیا. دیکھیے بات گزری تھی 12 رکعت ہے، لیکن وطر کو سنت مؤکدہ بعض لوگ مانتے ہیں، بعض لوگ مؤکدہ نہیں مانتے ہیں اس کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی رہتے تو وطر نہیں چھوڑتے تھے. اور حضرت بلال کو یا حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ رات میں وطر پڑے بغیر سونا نہیں، وطر ادا کر کے ہی سونا ہے. تو اس سے لوگوں نے اس کو تاکید پر محمول کیا اور کہا کہ نہیں یہ بھی جو ہے نا سنت مؤکدہ ہے. وطر کی فضیلت سب سے پہلی چیز اللہ وطر ہے. وطر کا مطلب اللہ ایک ہے. وطر کہتے ہیں ہاں ایون نمبر، آڈ نمبر جو آپ کے پاس 2 4 6 اس کے مقابل میں 1 3 5 7 9، تو یہ آڈ نمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایک، اس لیے کہ وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اچھا چلیے یہیں سے پوچھتے ہیں، ایک اور سوال بن گیا یہاں پر. ایسا آڈ نمبرز میں اور ایک عمل ہے جو پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ اس پر عمل کرتے تھے. یہ تو ہو گیا وطر اللہ کو پسند ہے. وطر اللہ کو پسند ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کاؤنٹنگ جو ہے نا پسند تھی. کہاں اور کس وقت؟ کھجور کھانا. شاباش. کب کھانا کھجور؟ خطبے کو جانے سے پہلے. کون سے خطبے کو؟ عید الاضحیٰ. ہاں عید الاضحیٰ میں نہیں ہے، عید الفطر میں ہے. صرف عید الفطر میں ہے، رمضان کی عید میں ہے بس. عید الاضحیٰ میں جاتے وقت کھا کے نہیں جانا ہے، گھر کو آ کے کھانا ہے. ہاں اب بعض لوگ کیا کر لیے ہیں، وہاں بھی عید الاضحیٰ میں نہیں کھانا ہے، گھر کو آ کے قربانی کا گوشت آئے بعد اس سے کھانا ہے. جب تک روزہ نہیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس، جیسے ہمارے پاس تو شہر بڑا ہے، یہاں پر جو نا فوراً قربانی کے لیے گوشت یعنی قصاب آئے کاٹ کر دے، بڑے مسائل ہیں. بس اوقات دیر بھی ہو جاتی ہے، شام تک بھی جو نا ہاتھ کو نہیں آتا ہے، تب تک انسان روزہ رہے گا. عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، کچھ بھی کھا سکتے ہیں. مل جا رہا ہے پہلے تو بڑی اچھی بات ہے، اسی سے آپ ناشتہ کریں. افطار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. خیر، وطر اللہ تعالیٰ کو پسند تھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاق عدد میں آڈ نمبرز میں 3 5 7 اس طرح جو ہے نا کھجور کھا کر جانا اللہ کے نبی کو پسند تھا. کب؟ عید الفطر میں. وطر کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو کر فجر تک رہتا ہے. اول وقت عشاء کے بعد ہے اور آخر وقت فجر سے پہلے ہے. جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات میں نہیں اٹھ سکتا ہے تو عشاء کے بعد پڑھ کر سو جائے، اور جس کو یہ امکان ہو کہ وہ اٹھ سکتا ہے، اس کی نیند کھل سکتی ہے، تو وہ پھر آخر وقت میں پڑھے، اور یہ افضل ہے. جو شخص رات کے آخری حصے میں نہیں پڑھ سکتا اسے پہلے پڑھ لینے کی اجازت ہے. نماز وطر کی تعداد کم سے کم 1 رکعت، زیادہ سے زیادہ 9 رکعت. زیادہ سے زیادہ 9 رکعت. 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے 2 طریقے ہیں 3 رکعت پڑھنے کے. نمبر 1، 3 رکعت کنٹینیو ایک ساتھ پڑھیں اور اس میں کسی بھی رکعت میں، بالخصوص دوسری رکعت میں تشہد میں نہ بیٹھیں، سجدے کے بعد سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، جیسا کہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے مغرب کی طرح مت ادا کرو. مغرب کی نماز کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پھیرے بغیر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر آخر میں سلام پھیرتے ہیں. تو یہ مغرب کا طریقہ رہا. لیکن وطر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اسے وطر کو مغرب کی طرح مت پڑھو. مطلب
تشہد میں نہ بیٹھو، دوسری رکعت کے بعد سیدھا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تیسری رکعت ادا کرو، تیسری رکعت میں تشہد میں صرف ایک تشہد کے ساتھ نماز ادا کرو، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، اگر دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں سلام پھیر دو، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دو، پھر ایک رکعت اٹھ کر الگ سے ادا کرو، یہ طریقہ ہے۔ 2 طریقے ہیں۔ اور کیا پڑھنا چاہیے؟ جیسے کہ ابھی میمونہ نے بھی جواب دیا، ہمارا آدھا جواب، کہ دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد، تو اس سے پہلی رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں سورہ اعلیٰ یاد ہے؟ قل یا ایھا الکافرون تو میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہے، اور قل اللہ احد بھی شاید سب کو یاد ہے، ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے قل اللہ احد یاد نہ ہو۔ لیکن سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اور روزانہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کس کس کو یاد ہے سورہ اعلیٰ؟ کوئی سنائیں گے سورہ اعلیٰ؟ میں سناؤں؟ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ منور بھائی، ماشاء اللہ، اور تجوید بھی بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر سے۔ اور دوسرے کوئی اور ہیں کوئی سنانے والے سورہ اعلیٰ؟ اچھا قل یا الکافرون سنائیں چلیں۔ بہت سے لوگوں کی قل یا الکافرون میں غلطی ہوتی ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کے اندر بہت گڑبڑ آ جاتے ہیں۔ ہاں قل یا ایھا الکافرون، کیا ہوا، کوئی بھی جواب نہیں دے رہی؟ نہیں سوال نہ پوچھتے ہیں نہ پوچھنے دیتے ہیں ہمارے پاس لوگ، بس سناتے جاؤ سنتے جائیں گے، ہم سناتے سناتے ہم کو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ ہاں ویسے یار شیخ کو نیند آ رہی ہے، نہیں سوچ رہا۔ نہیں نیند تو ہوئی اچھی خاصی ہے، آج موسم ٹھنڈا ہے، ادھر بارش ہو کے اور میں اے سی ڈال کے بیٹھا ہوا ہوں تو اس میں ذرا ٹھنڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسا۔ اللہ آسان کیا۔ آج بارش ہوئی ماشاءاللہ، حیدرآباد میں رات میں زبردست بارش ہوئی۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ، سردی میں بارش، سعودی عرب کیسا ہو گیا ہے تو؟ جی تو یہ اوڑھ کے سونے کا موسم ہے آپ کے؟ ہاں ایسے موسم میں پڑھتے بیٹھے ہوئے۔ جی 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 اللہ قبول کر لے انشاءاللہ۔ کون سنا رہے ہیں قل یا الکافرون؟ کیا ہوا، کوئی بھی نہیں بول رہی؟ یہ بھی میں پڑھنا پڑے گا کیا؟ چھوٹی سورت چلی، اعلیٰ بہت بڑا تھا، سورہ اعلیٰ ذرا بڑا تھا، ہاف پیج ہے تقریباً، یہ تو 2 لائن 3 لائن کا سورہ ہے۔ ہاں قل اللہ احد پوچھو تو سب سنائیں گے انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں۔ میرا مائک تو آنے شیخ۔ جی جی میں قل اللہ احد پوچھوں تو شاید سب سنا دیں گے، سب کو یاد ہے۔ ارے کیا ہوا، کوئی آواز نہیں دے رہا۔ نہیں سنانا چاہ رہے ہیں، السلام ثواب علیکم حاصل ورحمۃ اللہ۔ ایک وعلیکم السلام، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی حاصل کرنا نہیں چاہ رہے۔ صاحب سورہ اعلیٰ سنا سکتے ہیں؟ سنائیے بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. माशाल्लाह, शाबाश. माशाल्लाह. हाफिज हैं आप? नईमुल लग साहब तो नहीं नहीं रहे आप. हाँ हाँ, थोड़ा सा तजवीद में इस्लाह की जरूरत है. कि मस्जिद के इमाम साहब से या किसी से जो ना राब्ता करके आप अपनी थोड़ी थोड़ी बात जगह जैसे जहाँ नहीं खींचना है वहां पर आप खींच रहे हैं तो इस्लाह कर लें, जरूरी है. हम ऐसे ही कई लोग ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम मुनव्वर भाई की बात करें, माशाल्लाह आप बड़ी उम्र में है लेकिन उसके बावजूद इतना अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं. ये उम्र वाले इस अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ते हैं उमूमन, क्योंकि इनके बचपन में ये लोगों के उस वक्त की एज में, आज से 50-60 साल पहले, उस वक्त बल्कि 50 क्या 30 साल पहले भी अगर आप देखें तो उस्तादी माँ का दौर था. घर घर जो ना लेडीज पढ़ाते थे, वो लेडीज का अंदाज था पढ़ने का, रागें खींच खींच कर पढ़ना, तजवीद का कोई ख्याल नहीं था, बस जहाँ जैसे चाहे खींच दिए, जहाँ चाहे ना खींचे, एराब का कोई जो ना एतबार नहीं था. तो ये जो उस वक्त का दौर था. लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी सहूलियात आ गई हैं, बड़े अच्छे अच्छे हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और सुन के भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो जिन लोगों की भी तजवीद भाई, जिस भाई ने सुना, मैं सिर्फ उनको एक से जो ना खिताब नहीं है मेरा, सबसे, कि आपके अंदर अगर कुछ कमी महसूस हो रही है, आपके अंदर कुरान पढ़ने में कहीं गलतियां महसूस हो रही है, आप कुरान लगाइए, कुरान की उस सूरत जो चल रही है आप वहां हाथ रख के आप भी साथ साथ पढ़ते जाइए, आपकी इस्लाह होगी. आप कैसा पढ़ रहे हैं और वो कारी साहब कैसा पढ़ रहे हैं, चाहे वो हरम के अइम्मा हो, चाहे उससे भी और अच्छे पढ़ने वाले भी हों, तो जो भी हों आप उनकी क़िरात लगाइए, लगाकर आप सुनते जाइए और सुनते सुनते साथ में हाथ भी जो ना कुरान पर फेरते जाइए. देखें, स्टॉप करें, कभी आप पढ़ कर देखें आप कैसा पढ़ रहे थे और वो कैसा पढ़ रहे हैं, या फिर ये कि आप उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करें, कॉपी करें, अच्छे से अच्छा पढ़ने की. वो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आप उनसे भी अच्छा पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह. जी, ठीक है इंशाअल्लाह ताला. वितर की नमाज में एक दुआ पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? दुआ नहीं पूछ रहा हूं, पूरी दुआ, उसका नाम क्या है? दुआए खुनूत. शाबाश. कुनूत की दो किस्में हैं, कुनूत की दो किस्में हैं. एक है कुनूत नाजिला और एक है कुनूत वितर. दो है. कुनूत नाजिला कब पढ़ते हैं और कुनूत वितर तो वितर में पढ़ते हैं, सीधी बात है. कुनूत नाजिला कब पढ़ते हैं? वेरी गुड. दुश्मन के ऊपर बद्दुआ करने के लिए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल किस वक्त साबित हुआ था, कब आपने किया था और कितने दिन किया था? बोला था, गुज़िश्ता दर्स में शायद बोला था. रेल और जकवान दो कबीले थे जिन्होंने मुसलमानों के 70 हुफ्फाज को ले जाकर कत्ल कर दिया था, धोखा देकर. अल्लाह के नबी को उसका इल्म नहीं था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर 1 महीने तक बद्दुआ की. हर नमाज में फजर के बाद खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक कुनूत नाजिला अदा की थी. अब कुनूत पढ़ने का तरीका, कुनूत वितर की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो तरीके हैं. दो तरीके मतलब, चाहे आप रुकू से पहले ये दुआ पढ़ें और यही अफजल है, या रुकू के बाद पढ़ें. रुकू के बाद अगर पढ़ रहे हैं तो हाथ उठाकर भी दुआ पढ़ना साबित है, हाथ छोड़कर भी पढ़ना साबित है. हाथ उठाकर दुआ करना ज्यादा बेहतर है, लेकिन हाथ को चेहरे पर फेरना नहीं चाहिए. आखिर में चेहरे पर इस तरह फेरना नहीं चाहिए. दुआ हो गई, आप हाथ सीधे से डायरेक्ट ऐसे छोड़ दें और सीधा सजदे में चले जाएं. कुनूत वितर का ये तरीका है.
اب دعا کیا ہے؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. ایک اور روایت میں لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یہ بھی ثابت ہے. یہاں تک پڑھنا ہے. یہ دعا میں انسان اللہ سے عافیت مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کر رہا ہے، شر سے بچنے کی جناب پناہ مانگ رہا ہے. تو اس طرح یہ بڑی اچھی اور پیاری دعا ہے جو روزانہ انسان اگر وطر میں ادا کرے تو ہر روز اللہ سے وہ خیر کا سوال کر رہا ہے. آنے والا دن اس کا بہتر گزرے گا، آنے والے دن کے حادثات اور برائیوں سے، برے شر سے، برے فیصلوں سے اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے ذریعے سے انشاءاللہ ضرور بچا لے گا. ایک اور دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ حاصل چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری سزا سے تیری معافی چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. میں تیری کما حق و تعریف نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. اللہ تو نے جیسے بیان کی اپنی تعریف تو اسی کے قابل ہے، اسی طرح ہے. نماز وطر ختم ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، جیسے عام نمازوں میں اللہ اکبر سبحان اللہ، جیسے ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار پڑھتے ہیں، تو اسی طرح وطر کی نماز کے بعد سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان الملک القدوس. اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ پڑھ سکتے مولانا، یہ بھی پڑھے تو قنوت کی بھی حرج نماز نہیں ہے. ہو جاتی ہے. اچھا جی، گزشتہ رمضان میں غالباً 25ویں تاخرات تھی یا کون سی تاخرات تھی؟ تاخرات ہی تھی، 23ویں تاخرات تھی غالباً شاید، اور میں مدینے میں تھا. مسجد نبوی میں امام صاحب نے وطر نہیں پڑھائی، وطر کی دعا نہیں پڑھائی. وطر پڑھائی لیکن وطر کی دعا نہیں پڑھائی. وطر کی دعا پڑھائے بغیر چلے گئے سیدھا سجدے میں. اب لوگ پریشان، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، رے وطر چھوڑ دیے، بھول گئے، وہ ہوا یہ ہوا، ہنگامہ. اب وہ چاہے جتنا ہنگامہ کر لے، نادانی کا ہنگامہ ہے، لیکن امام صاحب کو پتا ہے کہ جو ہے نا وطر کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے. دعائے وطر یا قنوت وطر کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے، اور اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ چھوٹ جانے پر جو ہے نا سجدے سہو کرنا پڑے یا پھر سے، چونکہ نماز کے رکن نہیں ہے، دعا ہے، یہ رکن نہیں ہے. تو وطر کی دعا کبھی کبھار چھوڑ کر بھی پڑھنا چاہیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے. تو کبھی آپ نماز سے رکوع سے پہلے ادا کریں، کبھی رکوع کے بعد ادا کریں، کبھی بالکل ہی نہ پڑھیں، تو حرج نہیں ہے اس کے اندر، نماز ہو جائے گی. اگر کسی کی نماز پڑھنا تو چاہ رہے تھے لیکن بھول گئے، رکوع سے اٹھے، جیسے عام نمازوں میں سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں ویسے سجدے میں چلے گئے، تب نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. دہرانے کی ضرورت ہے، نہ ہی سجدے سہو کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا وطر کی تعداد کم سے کم 1 ہے، زیادہ سے زیادہ 9 ہے. اب 9 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 5 رکعت تک، بلکہ 7 رکعت تک غالباً طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 اور 7 رکعت والی رکعت میں صرف آخر میں ایک قاعدہ کرنا سنت ہے. 1 رکعت پڑھو، 1 تشہد، 3 رکعت پڑھو، 1 تشہد، 5 رکعت پڑھو، 1 تشہد، 7 رکعت پڑھو، 1 ہی تشہد، بیچ میں کسی رکعت میں نہیں بیٹھنا. 9ویں رکعت کا اگر جو نا وطر کی نماز ادا کرنا ہے 9 رکعت کے ساتھ، تب ایسی صورت میں 8 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے. 8 رکعت میں 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھیں گے، اور اس میں سلام پھیرے بغیر پھر 9ویں رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. جیسے مغرب کے بارے میں ہم نے کہا کہ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کر اٹھ جائیں گے اور تیسری رکعت میں سلام پھیریں گے، لیکن وطر میں 2 رکعت میں نہیں بیٹھیں گے. اگر بیٹھیں گے تو سلام پھیر دینا ہے، پھر اٹھ کر الگ 1 رکعت پڑھنا ہے. لیکن 9 رکعت اگر کوئی کنٹینیو 9 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 8ویں رکعت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے تشہد میں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر اس کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو 9 رکعت پڑھنے کا یہ طریقہ ہے.
میں سمجھتا ہوں آج تک شاید کسی نے اس پر عمل کیا ہو، مطلب آج کے لوگوں میں، واللہ عالم بالصواب. ہاں انفرادی طور پر اگر کوئی کر لی ہے تو ان کی جگہ ہے، لیکن جماعت کے ساتھ مسجد میں اس کا اہتمام کرنا مشکل ہے. بہت سے لوگوں کے لیے اس میں دشواری ہوگی، دقت ہوگی. ہاں الگ بات ہے کہ اگر پہلے سے بتا کر، انہیں سمجھا کر، ٹریننگ دے کر اگر ایسا کبھی اس پر بھی عمل کر لیا جائے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے کہ 9 رکعت پڑھنا ہے، بلکہ خود سنت، اس کو بعض لوگوں نے سنت مؤکدہ مانا ہے، بعض لوگوں نے سنت مؤکدہ ہی نہیں مانا اس کو. جس کی جیسی مرضی، جو جس پر جن عمل کرنا چاہے کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ الاقل کم از کم 1 رکعت یا نارمل جو ہے نا 3 رکعت تو اسے ادا کرنا چاہیے روزانہ. سونے سے پہلے اگر ہو سکے تو سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں، یا اگر فجر کے وقت اٹھنے کا امکان ہے اور نیند جو نا نیند سے وہ بیدار ہو سکتے ہیں، آسانی ہے ان کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ آخر وقت میں ہی پڑھنا ان کے لیے زیادہ افضل ہے. اس میں کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم بھائی. حرم شریف میں دعائے قنوت میں بہت لمبی دعا کی جاتی ہے، اس کے آگے بھی کر سکتے بہت ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. جی، یہ دعا اللہم اہدنی چھوڑ کر یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دعائیں، بسا اوقات آدھا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی دعا ہوتی ہے. صحیح بات بتائیں تو وہ بدعت ہے. حرم کی بدعات میں اس کو شمار کیا گیا ہے. حرم کے اندر ہونے والی یہ بدعت ہے جو کئی سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اب ان کا یہ ماننا ہے کہ نماز ہے، نماز میں سارے لوگ جمع ہیں اور ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں دعا کرنا نہیں آتا ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر اس میں وتر کے اندر یہ دعا کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے لمبی کی جاتی ہے، لمبی دعا کی جاتی ہے. جیسے میں نے کہا، یہ میرا نہیں بلکہ شیخ بن باز اور دیگر بڑے کبار علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ حرم کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے، مطلب جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، خلفائے راشدین، امام، محدثین جتنے بھی، ان تمام سے کہیں کسی سے ایسا عمل کا ثبوت نہیں ملتا جس میں وتر کی دعا لمبی کی گئی ہو، نہیں ملتا ہے. اب جیسے یہاں پر ابھی ایک دعا میں نے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، اب یہ دعا پڑھ کر سنا ہے. یہ دعا بعض روایت میں ثابت ہے. اب یہ دعا وہ دعا، تو اس طرح بعض لوگوں نے کیا کیا کہ معصور دعائیں جتنی ہیں ان تمام کو شامل کر لیا کہ بھائی جب یہ دعا ہے تو وہ بھی تو دعا ہی ہے، تو اس طرح انہوں نے اور دعاؤں کا ایڈ کر لیا، اضافہ کر لیا. بعض نے اس کے اندر حالات کے حساب کا خیال کرتے ہوئے، جس ملک میں کہیں فساد ہو رہا ہے، کہیں لڑائی ہو رہی ہے، کہیں حکمری ہو رہی ہے، کہیں لوگ پریشان ہیں، کہیں جنگ ہو رہی ہے، تو ان تمام کو ذہن میں رکھ کر اپنی ایک دعا عربی زبان میں اس کو استعمال کرتے ہوئے، وہ دعا کے ذریعے سے بھی ان لوگوں تک تاکہ ان کے حق میں بھی دعا ہو جائے، تو اس دعا کو ایڈ کر لیا. یہ طریقہ لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنی دعا ثابت ہے اتنی ہی دعا پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر سارا خیر اور ساری بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں. دنیا کی ہدایت اور برے فیصلوں سے نجات، برائی سے نجات، اچھائی کا سوال، ساری چیزیں آ گئی ہیں. اگر اسی پر اکتفا کر لیں تو سنت کے مطابق ہوگا اور صحیح ہوگا اور قبول بھی ہوگا انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ پھر تہجد میں ایکسٹرا دعائیں ہم کو کرنا ہے تو وہ کس وقت کرنا ہے؟ نماز کے بعد، نماز کے بعد کریں، سجدے میں کریں. نماز میں ہی کرنا ہے تو سجدے میں کریں، جتنی چاہے دعا کریں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہے، تو زیادہ زیادہ دعا کریں. مولانا وہ وتر میں نہیں سلام کرنا پھیرنے بہتر سے ہے؟ پہلے بھی ہے نا مولانا، کیا بولے؟ سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کرنے کا کچھ جب بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں، سلام پھیرنے سے پہلے بھی کچھ مصنون دعائیں ہیں، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ہی لوگ آخری دعا سمجھتے ہیں. اس کے جی بعد ہاں، اللہم اس کے انی بعد اعوذ بھی بک دعا من، کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی بہت سی دعائیں معصور دعائیں ہیں، آپ چاہے تو اس سے اضافہ کر کے وہاں دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں. جی جی. جزاک اللہ. لیکن جیسے وہ بھی ایک ویڈیو میرا حال میں بنایا تھا شاید 15-20 دن پہلے، سجدوں کی 3 قسمیں کہہ کر، یہ لوگ الگ سے ایکسٹرا سجدہ کرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے کے لیے، دعا کا سجدہ، یہ ثابت نہیں.
الگ سے دعا کا سجدہ ثابت نہیں. جو سجدہ آپ کر رہے ہیں اسی سجدے میں آپ دعا کر لیں. دعا کے لیے الگ سے سجدہ ثابت نہیں. اور کوئی وطر کا بھی بول رہے تھے بھی. مولانا وہ بول رہے تھے کہ سورہ پڑھو، بول کے بول رہے تھے ہماری طرح آواز بیٹھی ہوئی ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ وجہ سے میں اچھا مائک انمیوٹ نہیں کر سک رہا تھا جب سے. نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ صحت دے آپ کو. اللہ بستر انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پھر ہم اور کو کوئی اردو سوال؟ میں دعائیں کرنا ہے، اردو میں ہمارے پرسنل دعائیں کرنا ہے تو وہ کبھی بھی سجدے کر میں؟ سکتے ہیں، سجدے میں، وہ بھی اردو میں. اچھا، ہاں، یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ ہے. میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ویڈیو میں تو میں بیان کر چکا ہوں کہ کوئی بھی زبان میں کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے اعتراض جتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ضرور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ سجدے میں رب سے قریب ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کر لے جو چاہے. تو نماز میں پوری دعائیں عربی میں ہیں. تکبیرات انتقال اللہ اکبر ہی ہے. وہاں پر جو نا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ بڑا ہے، یہ کہہ کر رکوع میں نہیں جا سکتا اور سجدے میں نہیں جا سکتا. اردو میں یا انگلش میں اللہ از گریٹ، انگلش کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اللہ اکبر ہی اسے کہنا ہے نماز میں، عربی ہی استعمال کرنی ہے. تو پھر عربی زبان کو چھوڑ کر دوسری زبان استعمال کرنا سجدے میں کیسا ہے؟ یہ اعتراض بعض لوگوں نے کیا ہے. لیکن چونکہ اس کی کوئی قید نہیں آئی ہے، اس کا بھی جواب یہ دیا گیا کہ وہ ایک تکبیرات، نماز کا جو سسٹم ہے، ایک سچویشن سے دوسری سچویشن کی طرف ٹرانسفر ہونے کے لیے، منتقل ہونے کے لیے آپ کے لیے. لیکن دعاؤں کی جو جہاں تک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی ہے. اور اگر زبان کی بات کریں، لینگویج کی بات کریں، تو ویسے تو ساری زبانیں اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی زبان کا پرابلم نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کہ معصور جو دعائیں ہیں، معصور دعاؤں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا زیادہ افضل ہے. یہ بات میں نے ویڈیو میں بھی بتائی کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ آپ اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں، اردو، انگلش، تیلگو، مراٹھی، جو بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں، اس کے اندر وہ میننگ نہیں ہو سکتا ہے، وہ معنی نہیں آ سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے جملے میں، چھوٹے سے جملے میں سمندر معنوں کا بھر دیا ہے. اس کے اندر بہت سا خیر ہے. تو وہ دعائیں اگر یاد کر کے انسان، چونکہ روزانہ اسے پڑھنا ہے، اس کے مسائل ہیں اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے، تب اسے یاد کر کے مانگے. جیسے کسی آدمی سے بات کرنا ہے، کسی نئی کنٹری کو جا رہا ہے، کوئی نئے علاقے میں جا رہا ہے، وہاں کی زبان سیکھتا ہے انسان، کیونکہ اسے وہاں بات کرنا ہے. وہاں بات نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا؟ وہ ٹوٹی پوٹی ہی صحیح سیکھے گا، سیکھ کر الٹے سیدھے انداز میں اسے بیان کرے گا، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرے گا، اپنی چیز حاصل کرے گا یا کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. تو بالکل اسی طرح اللہ سے گفتگو کرنا ہے. نماز میں اللہ سے الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ انسان اللہ سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے دیکھو بندے نے میری بڑائی بیان کی، وہ جو مانگتا ہے میں اس کے لیے دے دیا. یہ ساری چیزیں ایک ایک آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. تو اللہ سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ بھی عربی زبان کی یہ وہ دعائیں جو خاص طور پر معثور اور مسنون دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن معنی بے شمار ہے، بے شمار معنی ہے. جیسے مثال کے طور پہ چند دعائیں آپ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ ہدایت چاہتا ہوں، پاک دامنی چاہتا ہوں، مالداری چاہتا ہوں، اور لوگوں سے بے نیازی چاہتا ہوں. ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ مجھے نفع بخش علم، فائدہ پہنچانے والا علم دے، ہاں، رزقا طیبا، پاکیزہ روزی دے، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تو قبول کر لے، قبول ہونے والا عمل تو عطا کر. تو اس طرح اس کے اندر بڑا معنی ہے، بہت معنی ہے. یہ اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی، اور کوئی سوال؟ آداب زندگی بہت دنوں سے نہیں پڑھے ہم، کہاں تک پہنچے؟ آداب زندگی میں کتنا پڑھے تھے پتہ نہیں. لاسٹ کون سے آداب پڑھے تھے؟ گفتگو کے آداب پڑھے تھے لاسٹ. مذاق کے آداب ہو گئے تھے، مذاق کرنے کے اور اختلافات کے. مذاق کرنا، جوک کرنا حیدرآبادیوں کا آج کل تو بڑا ہے، مشغلہ بن چکا ہے. کامیڈی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں کامیڈی، کامیڈی ہر جگہ، ہنسی مذاق، جیسے کہ دنیا میں آئے ہیں تو بس کھیلنے کودنے کے لیے ہی آئے ہیں. کنا نخوض ونلعب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. مذاق کی بھی کچھ لمٹس ہیں، کچھ آداب ہیں.
مذاق کب کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ مذاق سے روکا گیا ہے، بلکہ مذاق کے کچھ حدود ہیں، دائرے ہیں، اللہ کے بارے میں یا اللہ کے نبی کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی کے بارے میں جو ہے نا مذاق نہیں کرنا۔ تو مذاق کے کچھ حدود ہیں، اللہ یا اللہ کی آیتوں کا یا اللہ کے نبی کا یا دین کا، شعائر کا، جیسے بعض لوگ روزے کا مذاق بنا دیتے ہیں، حج کا مذاق بنا دیتے ہیں، اور کئی چیزوں کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک کامیڈین حیدرآباد کا بڑا مشہور کامیڈین ہے جو دین کے نام پہ کامیڈی کرتا ہے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرتا ہے، پتہ نہیں اس کا اللہ کے پاس کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں جو طاقت رکھا ہے، جس طاقت سے وہ غلط استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو ہنسا کر یا ہنسی مذاق کے ذریعے سے دین کی الٹا توہین کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اسے توحید پر عمل کرنے والا بنائے، شرک سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے مذاق کرنے کو کفر قرار دیا ہے، کافر کہا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل اب اللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کچھ منافقین تھے جو اللہ کے نبی کا یا اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم آیتوں کا مذاق کر رہے ہو تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو بس ایسے ہی کھیل کود ایسے ٹائم پاس کر رہے تھے، اور بہانہ بنانے لگے۔ تو کہا آج بہانہ مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تم لوگوں نے۔ تو مذاق کی کچھ حدیں ہیں، مذاق کن سے کرنا چاہیے، اور مذاق میں جھوٹ نہ ہو بلکہ سچ ہو۔ جھوٹی باتیں ہنسانے کے لیے کچھ بھی کہہ دو، انسان بنی بنائی باتیں، بنے بنائے واقعات بیان کر کے لوگوں کی جو نا واہوائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج کل اسٹینڈ اپ کامیڈی آ گئی ہے، یا جو نا کامیڈی سیریلز ہو گئے ہیں، کامیڈی ریلز ہو گئے ہیں، کامیڈی شارٹس ہو گئے ہیں۔ کامیڈی تو بہت بڑا میدان بن چکا ہے، آج کل لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اسی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ تو اس میں جھوٹ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، برباد ہو جائے گا وہ شخص، تباہی ہے اس کے لیے، جہنم کی وعید ہے اس کے لیے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات سن کر ہنسیں، خوش ہو جائیں۔ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بول کے ہنسا سکتے ہو تو ہنسانا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کچھ بات تھی، بات کر کے واپس جانے لگی۔ تو کہا دیکھو جی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جاتی۔ پریشان ہو گئی وہ عورت، ہاں یہ کیا ہو گیا؟ پھر آپ نے کہا نہیں، بوڑھاپے کی حالت میں نہیں جاتی، جوان بنا کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے۔ تو یہ دیکھیے مذاق، مطلب بوڑھے، تم لوگ بوڑھے ہو گئے، تم لوگ جنت میں نہیں جانے والے۔ ارے بوڑھے نہیں جائیں گے تو کیسے؟ تو کہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائیں۔ تو اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ اور اپریل کے ٹائم پر تو لوگ ہمارے بہت جھوٹ بولتے ہیں، اپریل فول، لوگوں کو بیوقوف بناؤ۔ یہ حقیقت میں تو اپریل فول کی کہانی لوگوں کو نہیں معلوم۔ یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر کشتی میں بٹھا کر انہیں بچانے کے نام پر ڈبو دیا گیا تھا، اس کو کہا گیا تھا اپریل فول، مسلمانوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ لیکن آج مسلمان خود ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہاں، تو اس سے بچنا چاہیے، بچے ہو یا بڑے ہوں، کوئی بھی ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچوں کو لے کر، اور وہ بچے کو جو ہے نا بلا رہی تھی کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا دینا چاہ رہی تھی؟ کہا میں کھجور دینا چاہ رہی تھی۔ کہا اگر تم نہ دیتی اور اسے بلاتی تو ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ جب بچوں کو اس طرح بہلانے پھسلانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو پھر لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسانا یا دھوکہ دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن بہت سے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح بچے بڑوں کے ساتھ مذاق نہ کریں، بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ لیکن عموماً آج کل یہ ساری چیزیں، یہ سارے حدود، یہ سارے رشتے ناتے، احترام، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بچے فلم، سیریلز، کامیڈی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر یا کلاس میں اپنے ساتھیوں سے سیکھ کر بڑوں کا کوئی ادب احترام نہیں، ماں باپ کے ساتھ تو خاندان کے کوئی بھی رشتہ دار کے ساتھ ہنسی مذاق، بلکہ بسا اوقات ان کی توہین بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور زیادہ مذاق بھی انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا، قرآن میں کہا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بہت زیادہ مت ہنسو، بہت زیادہ رو، کم ہنسو۔ کیوں؟ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مطلب ہنستے 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 ایک لمٹ ہوتی ہے ہنسی کی بھی، کتنا ہنسے گا انسان؟ ہاں، انسان رونے سے اس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کے ڈر سے بہنے لگے۔
اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اللہ کے عذاب کا خوف اس کی آنکھ سے آنسو نکال دے، وہ آنسوؤں کی وجہ سے وہ آنکھ کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گی، لیکن ہنسیں گے تو ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنساتے تھے صحابہ کرام کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، گھر کے اندر بھی آپ کا معاملہ تھا، لیکن جھوٹ کا سہارا لے کر نہیں، دھوکہ دے کر نہیں، غلط بیانی کے ساتھ نہیں، جو ہے حقیقت اس سچائی کے ساتھ اسے بیان کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہو گئے مذاق کے آداب، اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، سچائی ہو، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے بعض اوقات مذاق میں لوگ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، بڑا سا بڑا نقصان کر دیتے ہیں، تو یہ نقصان نہ پہنچائے کسی کا۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ مذاق میں بھی کیوں نہ ہو۔ جی، اس میں کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے اگر سوال تو پھر منور صاحب اجازت دیں، 7-8 منٹ باقی ہیں۔ چلے شیخ، نو پرابلم، جزاک اللہ خیر۔ وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لا إلا الہ أنت الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله وبركاته۔